وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک عظیم ترین دعا کے سلسلے میں ہے کہ جب ایک آدمی سے کہا گیا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارفعنی واجبرنی وارزقنی، تو اس نے کہا کہ اگر یہ دعا صحیح ہوتی تو صحابہ کرام فقر و فاقہ کا شکار نہ ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کا شکار نہ ہوتے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے دعا کو سمجھنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ذخیرہ کر دیتا ہے، یا تو اسی وقت قبول کر لیتا ہے یا اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں جمع کر دیتا ہے، اور آنے والی مصیبت کو اللہ رب العالمین ٹالنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا مفہوم سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق صرف اور صرف مال کا نام نہیں ہے، بلکہ رزق میں صحت بھی داخل ہے، رزق میں سکون بھی داخل ہے۔ تو صحابہ کرام کی صحت کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سال کی عمر میں بھی صحت آپ دیکھیں، اور سکون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر نصیب۔ یہ وسیع ترین مفہوم میں رزق کا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس لیے غلط فہمی نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنائم آیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ جہاں تک اس دعا کو پڑھنے کی بات ہے تو اس دعا کو بین السجدتین، 2 سجدوں کے بیچ جو بیٹھتے ہیں اس میں پڑھنا چاہیے، دیگر اوقات میں بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ دعا ہے، اور دعا تو مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہی رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ دعا کے کلمات بھی بہت ہی زیادہ مناسب ہیں، اس لیے انہیں بھی نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔